بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عارف بہار۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ فرحت علی میر صاحب مہمان کے طور پر موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال رسم و ریت ہے کہ ہم اپنے مہمان کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ فرحت علی میر صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز وکالت اور سیاست سے کیا، اور پھر وہ آزاد کشمیر کی سروسز کی طرف آئے اور یہاں سروسز کے سب سے اعلیٰ عہدوں پر وہ فائز رہے، یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے عہدے تک وہ رہے، اور اس حوالے سے انہوں نے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کو بھی بہت قریب سے دیکھا، اس میں ایک حصہ ادا کیا، اور بالخصوص جو آزاد کشمیر میں ایک آئینی تبدیلیاں ہوئی اور آئین میں ترامیم کے ذریعے آزاد کشمیر کو امپاور بنایا گیا، اس میں بھی ان کا ایک خاصا رول ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ فرحت علی میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ کیا کہیں گے، آپ کا جو سفر ہے وہ بنیادی طور پر ایک سیاست سے اور وکالت سے شروع ہوا ہے، اور اس لحاظ سے آپ ایک سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں اور ساری صورتحال پر دہائیوں سے نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آزاد کشمیر کی سیاست کا موجودہ نقشہ ہے، کیا کہیں گے آپ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کشمیر ڈیجیٹل کی آغاز کا آپ کو اس کو چلانے کا بڑا شکریہ آپ کا، کہ آپ کشمیر کا، آزاد کشمیر کا بالخصوص جو سافٹ امیج ہے، یہاں پہ تعمیر و ترقی ہے، اور یہاں پہ جو اچھے تعمیراتی کام ہوئے ہیں ان کی ایک ریفلیکشن آپ ہماری نئی نسل کو ان سے روشناس کرا رہے ہیں۔ میں یقیناً سول سروس سے ریٹائر ہوا، اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ میری تھی الیکشن کمیشن میں 2021 کا جو عام انتخابات ہیں اس کو وہ کنڈکٹ کرنے میں بھی ایک اس کمیشن کا حصہ تھا۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ علاقہ 47 سے پہلے کوئی زیادہ یہاں پہ تعمیر و ترقی کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی تعمیر و ترقی ہے، یہ 1947 کے بعد کو اس حصے کی آزادی کے ثمرات ہیں۔ آزاد کشمیر کا علاقہ اگرچہ بہت تھوڑا ہے، بڑا محدود ہے، کوئی 5,500 مائل کے اوپر، مربع میل کے اوپر مشتمل ہے، لیکن یہ چونکہ ایک ریاست جموں کشمیر کا حصہ اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے یہ بیس کیمپ کے طور پر یہاں پہ قائم کیا گیا ہے، یا ایک باغی حکومت کے طور پر اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے۔ اور خود پاکستان کا آئین اگر دیکھیں تو پاکستان کے آئین نے سلامتی کونسل اور کی قراردادوں کی روشنی میں اس علاقے پورے ریاست جموں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے، اور پاکستان، حکومت پاکستان اپنی UNCIP ریزولوشن کے تحت جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کو ہر لحاظ سے دیگر صوبوں کی طرح اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کی ایلوکیشن جو ہے ڈیولپمنٹ کی، وہ اس کرنے میں ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ معاون رہا ہے۔ لیکن اس میں آپ ایک چیز جو آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے میں آپ سے خصوصیت کے ساتھ پوچھوں گا کہ یہ جو ایک نقشہ بنا ہے، چونکہ آپ کا بھی تجربہ اور مشاہدہ ہے طویل، یہ جو نقشہ مطلب ساری ہماری جو اہم سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی ٹینٹ کے نیچے آئی ہیں، ایک ہی کیمپ میں چلی گئی ہیں، یعنی حکومت کا کیمپ ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی خلا تو پیدا نہیں ہوگا سیاست میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے، یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس پہ آپ اس پہ بہت ہی تنقید کی جا سکتی ہے، اور تنقید ہونی بھی چاہیے، چونکہ سیاسی آزاد کشمیر میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جموں کشمیر مسلم کانفرنس ایک زمانے میں واحد سیاسی جماعت رہی ہے، اور جو اقتدار یعنی حکومت سازی میں اور حکومت کے اقتدار میں رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی 70s میں آ گئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون، پچھلے 2 سال پہلے ایک بیلنس آف پاور رہا ہے، جی بیلنس آف پاور ہے۔ 34 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں، جس میں سے ابھی جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہوا تھا کہ ان کی رجسٹریشن میں جو کمی خامی تھی اس کی وجہ سے منسوخ ہونے کے بعد ابھی 5 جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ رجسٹر ہوئیں۔ مجھے ان سب کا اتفاق سے ان کے منشور دیکھنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی جو مین سٹریم پارٹیز کی
جو ہے وہ چیپٹر ہیں آزاد کشمیر میں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسیات جو ہے وہ بنیادی طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے آس پاس یا مرکزی نقطہ وہ ہونا چاہیے، اور ہے بھی، ان کا مقصد بھی یہی ہے، عوام کی بھی خدمت جو ہے، اور ساتھ ساتھ عوام کی، آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں، تیزی سے جو تبدیل ہو رہی ہے صورتحال، تیزی سے اس کا ادراک اور کسی بھی جماعت کے منشور میں ایک اسپیسیفک وہ جماعت، انہوں نے پاکستان کی مین اسٹریم پارٹیز کا منشور تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا منشور وفاقی اکائیوں کی حد تک محدود ہے۔ آزاد کشمیر اور کشمیر کی آزادی کی بات تو وہاں پہ ہے، لیکن آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی، لوگوں کے معاملات، مسائل، اور آزاد کشمیر کی جو چیلنجز ہیں، لوگوں کو جو مشکلات ہیں، ان کے بارے میں ظاہر ہے ان کا کوئی روڈ میپ تو نہیں ہوگا، وہ روڈ میپ دینا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا کام تھا۔ بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ منشور تو بناتی ہیں آزاد کشمیر کی جماعتیں، پہلے بنایا کرتی تھیں، گزشتہ الیکشن میں تو شاید منشور بھی انہوں نے سامنے نہیں لائے۔ ابھی جو تو یہ منشور جو بناتے ہیں، کیا یہ تاکہ نسیاں میں رکھنے کے لیے بناتے ہیں، الماری میں رکھنے کے لیے بناتے ہیں، یا یہ گراؤنڈ پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں دلچسپ بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے ابھی جو 5 کی رجسٹریشن ہوئی ہے، پیپلز پارٹی جو بڑی جماعت ہے، اس کے بعد نون لیگ بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی کی رجسٹریشن جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، اور باقی جو جن جماعتوں کو، ان میں آزاد کشمیر میں معاشی ترقی کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس بے روزگاری کے چیلنجز کو، جو اس وقت نوجوانوں کو بے روزگاری کا چیلنجز ہے، اس کو کیسے آپ نے اس سے کیسے نبرد ہونا ہے۔ تو یہ تو سب سے اہم پہلو ہے، یہ انہوں نے کس پر چھوڑا ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ سب سے دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے، ابھی جو عوامی تحریک کے نتیجے میں جو آپ کو چیلنجز سامنے آئے ہیں، تو اس لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ان چیزوں کے لیے کوئی روڈ میپ یا ہوم ورک تھا ہی نہیں، اسی لیے تو یہ سیاسی جماعتوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی، اور الٹیمیٹلی ان معاملات میں ارریلیونٹ ہو گئے لوگوں کے سامنے، اور وہ ایک الگ اینٹیٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ اینٹیٹی کے طور پہ تو لوگوں کا حق ہے، اینٹیٹی کے طور پہ اس لیے بھی آئیں گے کہ لوگوں کا جب مسائل ہوں گے، وہ ان کا حق ہے، وہ اپنے مسائل کے سامنے لے کے آئیں گے، مطالبات لے کے آئیں گے، لیکن اس میں سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو آزاد کشمیر اسمبلی میں براہ راست لوگوں کی منتخب ہیں، ان کو اونرشپ دینی چاہیے تھی۔ جو کام ان سے چوک ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ ان معاملات، مسائل کو، وہ ان کی جینوئنٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اونرشپ دیتے، اور اس کے لیے لیجسلیشن کرتے، اس کے لیے اسمبلی کے اندر کو پالیسیاں بناتے، تو یہ سچویشن جو انٹوورڈ سچویشن بعض معاملات میں سامنے آئی ہے، وہ شاید نہ ہوتی۔ میں اس کو اسپیسیفائی کر کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ارریلیونٹ ہوئیں، عوام کے مسائل سے لا تعلق ہوئیں، تب وہ اتنی پاپولر ہو گئی ماسز کے اندر، اور یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ مسائل، معاملات تو جینوئن تھے، لوگوں کے ایشوز تھے، آٹے کا ایشو پیدا ہوا، بجلی کا تھا، اس کے بعد بجلی کا ایشو پیدا ہوا، اس کے بعد اور معاملات ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو گئے۔ اب اس میں سیاسی جماعتوں کا، اب اس وقت جو سسٹم ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں تقریباً پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی ریپرزنٹیٹیو جماعتیں ہیں، وہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ان معاملات کو، مسائل کو ڈیبیٹ کرتے، اونرشپ دیتے، اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے، تو یہ اینٹیٹی تو ڈیولپ ہی نہ ہوتی، چونکہ انہوں نے اونرشپ انہوں نے دینی تھی، ایلوکیشن۔ ابھی یہ جو لوکل گورنمنٹ، لوکل باڈیز کا ایک متوازی قوت کے طور پہ یہ سامنے آ رہی ہے، متوازی قوت کے طور پہ انہوں نے اسپیس دی تب آئے، ورنہ تو ان کے مطالبات جینوئن ہیں، ان کے مطالبات گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بھی کیے ہیں، اس کے باوجود چھوٹی موٹی جو ہے، اب اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کی جائے، وہ ریپرزینٹ بھی کر رہی ہے گورنمنٹ کے اندر، ساتھ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ نون لیگ کے ساتھ بات کریں تو وہ نون لیگ کہتی ہے جی ہماری حکومت نہیں ہے، جی ایم ایل ایز کی حکومت ہے، ایم ایل ایز آپ کی ٹکٹوں پہ الیکٹ ہوئے ہیں، وہ پھر کس کی حکومت؟ پارٹی ڈسپلن کے تحت ہے، اور آپ کے قانون کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ جو جس پارٹی کے منشور کے اوپر الیکشن لڑے گا اور اس کا وہ پابند ہے، اگر وہ اس منشور کی پارٹی سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ ڈیفیکشن میں آتا ہے۔
درست. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھر یعنی جینون تحریک اس کو آپ سمجھتے ہیں اور جائز آپ سمجھتے ہیں اس کے مطالبات ہیں، اور اگر سیاسی جماعتوں نے اس کا ادراک نہیں کیا تو ان کے لیے کیا چیلنج ہے؟ جی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ مطالبات تو بالکل جائز ہیں، اور آزاد کشمیر میں دیکھیں بجلی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بجلی آزاد کشمیر میں لوگوں کو پچھلے 2 سال میں دیکھ رہا تھا ڈیولپمنٹ بجٹ کو، آپ کے جو پائپ لائن پروجیکٹس ہیں، پاور پروجیکٹس ہیں، اگر آپ فنڈنگ ایلوکیشنز کریں اگلے 2 سالوں کے اندر کوئی سفیشینٹ ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے. اگر یہ 5 سال کے اندر 4 سے 5 6 8 بلین اگر یہ اس پہ انجیکٹ کرتے ہیں تو آپ بجلی اس سے بھی زیادہ سستی دے سکتے ہیں لوگوں کو. معاملات تو جینوین ہیں. آپ اس کے اوپر آپ ان ایشوز کو آپ برش سائڈ کرتے رہیں تو لوگوں کو تو پھر ان کی جو ہے وہ جو ان کی ایگنی ہے وہ تو آپ ان کی دعوت دے رہے ہیں اس کو. درست. تو کیا آپ مختصر الفاظ میں اگر آپ بیان کریں کہ یہ جو 13ویں ترمیم تھی اس میں آپ کا ایک بڑا رول تھا اس کی تیاری میں، مسودے کی تیاری میں، تمام مراحل میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں مثبت اثرات جن کی ہم توقع کر رہے تھے وہ عام آدمی تک پہنچے ہیں آزاد کشمیر کے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ 74 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آیا تھا، ابھی جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہمارے کو 52 سبجیکٹس لیجسلیشن کے AJ کے کونسل کے پاس چلے گئے تھے. ابھی 13ویں ترمیم جو ہے میں اس کو معجزاتی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی فراخ دلی سے ہمیں وہ تمام اختیارات جو کونسل کے پاس تھے، وزیر اعظم پاکستان ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس تھے، وہ سارے آزاد کشمیر کو واپس آ کے منتقل ہو گئے. اس کے نتیجے میں سب سے بڑے جو میجر جو چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن جو آزاد کشمیر سے جا رہی تھی وہ آزاد کشمیر میں خود CBR کا محکمہ قائم کیا گیا، CBR بنا، اور اس میں فاؤنڈر چیئرمین اور اتفاق سے تھا. اور اس میں ہم نے کوئی اس وقت میرے وقت میں بھی یہ کوئی 6 بلین سے ہم 28 بلین پہنچ گئے تھے، ابھی کوئی 50-60 بلین ہے. لیکن اس ڈپارٹمنٹ کو اس طریقے سے اگر یہ منظم کریں اور اس کے اور اندر اور پوٹینشیل ہے. آپ ابھی دیکھیں یہ ایک بڑا خواب تھا کہ آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ 1 کھرب کو پہنچے، آپ 2.5 کھرب کے اوپر آپ کا بجٹ پہنچ گیا ہے. تو یہ جو فسکل اسپیس پیدا ہوئی ہے، کام کرنے کی بہت جو فسکل اسپیس پیدا ہوئی ہے اس کا ریفلیکشن، اس کی ڈیویڈنڈ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان ٹرمز آف جو ہے ان کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا. جی بہت شکریہ فرحت میل صاحب آپ سے. ناظرین، فرحت علی میر صاحب ایک آزاد کشمیر کے معروف قانون دان اور سابق بیوروکریٹ ہمارے مہمان تھے. ان کے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاست پر اور مختلف حوالوں سے گفتگو ہوئی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.